अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मैं हूं हुमैर अनवर। और अगर एक दिन पहले की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो कल हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनका बयान आता है कि हम हफ्ते के रोज़ खान साहब अदालत में पेश होंगे। और ये जितनी ऑपरेशन करने की जो काविशें थी हुकूमत की जानिब से भी ख़ास तौर पर उन पर उन्होंने कहा कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम खुद ही अदालत की तरफ जाएंगे, अदालत को रुजू करेंगे और अदालत में पेश होंगे और जितने ये वाक़यात हैं, हालात व वाक़यात, इनको अब ना किया जाए। लेकिन बहरहाल जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से बहुत क्लियर स्टांस सामने आ गया और उन्होंने भी कहा कि हम गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, ना कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी करना चाहते हैं कि जिसमें स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाए या फिर आवाम को परेशानी में डाला जाए और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए या कोई रिटेलिएशन शो की जाए हुकूमत की जानिब से। और बड़ा क्लियर स्टांस था उनकी जानिब से कि खान साहब अगर ख़ुद पेश हो जाते हैं, उन्हें माइल करना था इस सारी सूरत हाल में जो सिचुएशन डेवलप हुई कि खान साहब को माइल किया जाए कि वो जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद करें, ना कि कोई उनके ऐसे अज़ाइम थे कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, हथकड़ी लगाई जाए या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन खड़ी की जाए। बहरहाल जी, अखबारात पर रोशनी डालते हैं और आज के अखबारात क्या कहते हैं। हम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजियाकार मुबशिर मीर साहब। मुबशिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। आपको सुबह सुबह हमने ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुबशिर भाई, आज की जो उर्दू न्यूज़पेपर हैं वो उनकी हेडलाइन कुछ इस तरह कहती हैं जी कि इमरान ने रियासती रिट चैलेंज की, सरेंडर करना लाजमी, हफ्ते को पेश करने का हुक्म बरकरार, जज धमकी जो केस है उसके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हैं, वो ज़ाहिर है मुअत्तल कर दिए गए, लेकिन इसमें तोसी तो कर दी गई, इनकी जो अरेस्ट के जो ऑपरेशन था उसमें 24 घंटे की मजीद तोसी कर दी गई है क्योंकि खान साहब के वकील ने कहा कि हम पेश हो जाएंगे खुद ही। तो ज़ाहिर है इस तरह की कोई जो ऑपरेशन है या फिर उनको जो अरेस्ट करने का ऑपरेशन है उसे ना किया जाए। मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा करने का हुक्म था उसे अदालत ने कहा कि हम नहीं दे सकते परमिशन। और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि खुदा के वास्ते ज़िंदगी को चलने दें, मफलूज ना करें, बहुत बेइज्जती हो रही है। ऐसा लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा है। अब इस तनाजुर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है अगर पेश होना था खुद खान साहब को और फिर ये सारी सूरत हाल डेवलप की गई, अवाम को भी खड़ा किया गया, फिर हमने देखा कि जिस तरह कल वज़ीर इत्तलात साहबा ने कहा कि जीबी फोर्स इस्तेमाल की गई, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को लाहौर पुलिस के एंटी खड़ा किया गया लाकर और ये सारी सूरत हाल बनाई गई। आपको क्या लगता है, ये कोई इंतशार फैलाने की कोशिश थी या फिर महज एक ऐसी सिचुएशन डेवलप की गई कि जिसमें अवाम की जो पावर थी वो दिखाना लाजमी था? बहुत शुक्रिया उमैर, आपने बहुत सारे सवाल किए। जी जी। लेकिन एक चीज़ है कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे कवानीन है पहले हमें उसको ज़रा देख लेना चाहिए। जो कवानीन हैं वो तो मेरा ख्याल है अपडेट नहीं है, वो उस ज़माने के हैं जो इस दौर ने, इस खित्ते ने जो ग़ुलामी का दौर देखा था और इसको सारे हमारे पॉलिटिशियन गलत भी कहते हैं। सही। और अगर आप शहरों के जो हवाले से भी देखें तो जो शहरी ज़िंदगी में हमने देखा या रूरल जो लाइफ है, दोनों जगह ये जो है ना कवानीन जो है पावरफुल लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अब ये है कि क्या इस कानून को अभी तक अगर रखा गया है जी। तो क्या इस कानून ने आपके शहरी का और रियासत का रिश्ता मजबूत किया है या कमज़ोर किया है? जी, मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर किया है। सही। आप देखें कि शहरी को भी विन विन सिचुएशन मिलनी चाहिए ना, रियासत का हम कहते हैं ना माँ की सूरत में। जी जी बिल्कुल। तो क्या है कि अगर शहरी के साथ ज्यादती होती है, वो इमरान खान हो या कोई और हो, जी अभी आप देखें कि हमारे तमाम ही जो पॉलिटिशियंस हैं जी वो जब भी अपोजिशन में होते हैं तो उनके साथ अगर ऐसी ही सूरत हाल होती है जो इमरान खान साहब के साथ हुई है तो वो भी इस सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हैं जी लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तब वो इसको चेंज नहीं करते जी। या कर नहीं पाते, वल्लाह आलम। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये रियासत के भी हक में नहीं है जी उसकी वजह कि अगर शहरी जो है वो अपनी रियासत से नाला हो जाता है या ट्रस्ट उसका डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो रियासत के साथ उसका रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो गया। सही। अब खान साहब का जो ये पूरा एपिसोड हुआ है, ठीक है, अदालत का जब हुक्म होता है तो एज ए शहरी हमें बनता है कि हम जो वहाँ पे अदालत के हुक्म के आगे अमल जो है दरामद वो करें। अमल जी। दरामद करें, बिल्कुल। सरेंडर करें। लेकिन क्या है कि वो ट्रस्ट लेवल कहाँ से लाएं? अब आप देखें कि जो ट्रस्ट लेवल है वो पहले के जो अभी वाकयात हुए हैं जी। खासतौर पे पीटीआई के जो रहनुमाओं के साथ हुए हैं और अगर माजी में जाएं तो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी हुए हैं, जी। मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ भी हुए हैं,
پرویز رشید صاحب کے ساتھ بڑا میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. جی جی یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ اٹھایا, اچھا اگر ماضی میں دیکھیں نا تو لیڈر گرفتار ہوتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ صبح کا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا جب وہ عدالت میں پیش نہ ہوتے, وہ ڈیلی وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے. اس کے بعد اگر ہم وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب کی بات کریں, سابق اپنا زرداری صاحب کی, تو زرداری صاحب بھی ظاہر ہے جب ان کو پولیس اریسٹ کرنے آئی, انہوں نے باقاعدہ چائے بھی پوچھی, مسکراتے ہوئے اپنے جو اریسٹ تھا وہ پیش بھی کیا ساتھ ساتھ. یہاں اس کیس میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کہیں نہ کہیں ٹرسٹ نہیں ہو رہا خان صاحب کو کہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا جائے گا یا خدا ناستہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیولپ کیوں ہوئی ہیں اس سچویشن میں؟ کیونکہ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم, ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم ان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی جان کو خطرہ. اگر جان کو خطرہ ہی ہوتا تو پھر حکومت کی جانب سے سیکیورٹی نہ دی جاتی. دیکھیں میری بات سنیں, میرا خیال, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرسٹ وہ تو پیش تو ہوتے رہے ہیں جی, لیکن زرداری صاحب کا جو زبان کاٹنے کا واقعہ تھا وہ کہاں سے ہوا تھا؟ جی, یا ابھی جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, تو شہباز شریف صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ مجھے جیل میں سونے نہیں دیا جاتا تھا اور فرش پہ سونے دیا, مثلا ہیومیلیٹ کرنا, یہ نہیں کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. تو جو پولیس کسٹڈی ہو یا جیل کے اندر کسی کو رکھا جائے, تو ہمارے ملک میں ریکارڈ یہ ہے کہ آپ بے شک کتنی بڑی کوئی پرسنالٹی ہو لیکن اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا. تو خان صاحب میرا خیال ہے کہ اس سلوک کی طرف انہیں ایک فیئر ہے کہ کم از کم میرے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوگا تو ان کی جو پارٹی ہے اس وقت وہ ایک نیوکلیس ہے, تو ان کی پارٹی میں انہی کے علاوہ اور کوئی اتنے قد کاٹ کا بندہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری پوری تحریک, جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کا ایک سٹانس ہے کہ انہیں کس طرح وہ لے کے چلنا ہے, اس اپنی پوری موومنٹ کو لے کے چلنا ہے, تو وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو شاید وہ وجہ ہے. تو اس میں جو چیز آئے گی, یا تو پولیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایسی انڈر ٹیکنگ دے دیتی اپنے عدالت کو کہ بھئی ہماری طرف سے بالکل سیکیورٹی ایسی ہوگی اور جو میڈیکل ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتا. اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ایک بات میں اور یہاں پہ ایڈ کروں گا, وہ دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ روزانہ وہ پتہ چلتا ہے, جو ان کی پارٹی سے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے, خود وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کیسز کی تعداد اتنی ہو گئی ہے, 80 سے کراس کر گئے. میں نے تو دیکھا ہے کہ مجھے تو کوئی ایسا معروف بندہ نہیں نظر آیا ابھی تک جس نے عمران خان کے خلاف کیس کیا ہو. وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں 80, ٹھیک ہے. اور یہ بھی توشہ خانہ کیس میں بھی جو بندہ جو پیچھے بیک پہ جو مدعی بنا ہوا ہے وہ کون ہے؟ مثلا یہ کیوں نہیں ہوا کہ اگر پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے یا پی ڈی ایم کے جتنے لوگ ہیں 13 پارٹیوں میں کوئی ایک بڑا رہنما ایسا کیوں نہیں جرت کر سکا کہ وہ مدعی بن جاتے؟ وہ دیکھا, انہوں دیکھتے ہیں نا کہ بس آپ دیکھیں گے بھئی اگر جو ہے وہ صورتحال غلط جا رہی ہے, عمران خان صاحب نے وائلیشنز کی ہوئی ہیں اپنے پرائم منسٹر دور میں, تو مدعی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت سے کسی رہنما کو کیوں بننا چاہیے تھا؟ تو اس کیس کا لیول کچھ اور ہو جاتا. ابھی آپ مجھے بتائیں, آپ تشریف فرمائیں, آپ پوچھیں کسی سے بھی فون کر کے کہ یہ توشہ خانہ کیس میں مدعی کون ہے, تو آپ کو کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تو نام بھی نہیں آتا. میڈیا میں جب رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ایک پرائیویٹ جو ہے نا وہ کمپلینٹ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کیس کو صرف یہ نہیں کہ ہائی پروفائل تو یہ ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ میرے خلاف آپ ایف آئی آر جو ہے نا, جو کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں جانتا, پاکستان کے کسی شہر میں جا کے کاٹ سکتے ہیں اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اچھا, روٹین میں آپ دیکھیں اس سسٹم کا المیہ کیا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, پہلے عمران خان صاحب تھے, جب وہ وزیر اعظم تھے تب ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. تو بس ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے, صرف کہ پی ڈی ایم جو آج کی گورنمنٹ ہے وہ کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے, عمران خان آج کی اپوزیشن ہے, کل کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے. تو جو سیاسی رہنما ہیں ان کو خود مل کر یہ سوچنا چاہیے, سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہاں پہ مشرف بھائی میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ 4 بار عدالت کہتی ہے جی استثناء دیا ہے آپ کو پیشی سے, اگر آپ نہیں آئے, عدالت نے کہا جی آپ نے اس دن پیش ہونا ہے, آپ نہیں پیش ہوتے, پھر عدالت نے کہا جی آپ دوبارہ پیش ہو, پھر نہیں پیش ہوتے. سچویشن یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ اب ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے, یا پھر اگر آپ خود پیش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. لینینسی کہیں نہ کہیں تو عدالت نے بار بار دکھائی ہے خان صاحب کا سٹیچر دیکھتے ہوئے, پھر بھی اگر وہ پیش نہیں ہو رہے
تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت کی ریٹ کو بھی چیلنج کیا جائے؟ اچھا میرا خیال ہے کہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیش بھی ہوئے ہیں. جی 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 یہ آپ ٹوٹل نہیں کہہ سکتے کہ پیش نہیں ہوئے. بالکل بالکل پیش نہیں ہوئے. ہاں ان کی پارٹی سے جو موقف آ رہا ہے جی اس میں بھی وزن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روز ایک مقدمہ دائر کریں گے تو ہم کتنی جگہ پیش ہو سکتے ہیں. یہ بھی بات ویلڈ ہے. اچھا ہمارے عدالتی نظام میں یہ چیز بھی تو موجود ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں اور کچھ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو انہیں ایک ہی جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. تو کچھ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو عدالت کے ساتھ جو ہے وہ جہاں اگر لاہور میں وہ شفٹ کرانا چاہتے ہیں اپنے کیسز تو لاہور میں شفٹ کرائیں. تو آپ جب تک وہ ملزم ہیں تب تک تو آپ سمجھ لیں کہ آپ انہیں اتنی سہولت جو ہے وہ عدالت دے سکتی ہے. جی بالکل. لیکن ایک چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں اس بات کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی نہیں کرے گا کہ بھائی عدالت اگر بلائے تو شہری پیش نہ ہو. بے شک وہ پرائم منسٹر رہا ہو, بے شک وہ کسی بھی بڑے عہدے پہ رہا ہو, کہ جب عدالت بلائے تو عدالت کا مطلب ہے کہ آپ کو ریاست کا ایک اعلیٰ ترین ادارہ جو ہے وہ انصاف کے لیے بلا رہا ہے. تو اس وقت اس پہ بہرحال ٹرسٹ کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بالکل ایسا کرنا چاہیے اور عدالت میں پیش ہونا چاہیے. دوسری بات ایک اور چیز ہے, وہ بھی ایک پوائنٹ ویلڈ ہے کہ مثلا عدالت انہوں نے 18 تاریخ کو بلایا لیکن ان کو 14 تاریخ کو گرفتار کرنے کے لیے تو نہیں کہا. جی صحیح. تو میں کہ اگر عدالت نے تو کہا کہ انہیں 18 کو پیش کریں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پولیس اگر ان کو بلانے کے لیے بھی جاتی یا لے جانے کے لیے بھی جاتی تو وہ 17 تاریخ کو بھی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کو پیش ہونا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو پیش کروائیں. تو پھر آپ خود پیش ہوں گے یا ہم آپ کو کسی اور طریقے سے لے کے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا جو ایپیسوڈ ہوا اور جو اتنا شہر نے, پورے ملک نے اور پوری دنیا میں یہ ایک سگنل گیا وہ کوئی مناسب نہیں گیا. اور میں ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے جو آپ نے پڑھ کے سنایا. مریم جو اورنگزیب صاحب ہے ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کا لینا دینا نہیں ہے. جی جی بالکل درست بات ہے, حکومت کا لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. یہ عدالت کا اور ایک شہری کا مسئلہ ہے جن کے اوپر ایک نے کیس کیا ہے وہ تو مدعی بھی نہیں ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی قیادت میں سے تو کوئی بھی بندہ مدعی نہیں ہے. تو لہذا وہ تو ایک ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل ریولری ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ عمران خان کے خلاف ہے اور عمران خان ہماری اپوزیشن ہے تو اس میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ بھی رہی ہے کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر وہ اگلے جو رویے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی تبدیلی آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, موونگ آن ٹو انادر ہیڈ لائن جو ہمارے اردو نیوز پیپرز آج کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گرفتاری پر میرے ساتھ وہ کرنا تھا جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہوا, ایسا ماننا عمران خان صاحب کا ہے. اب عمران خان یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا سٹیچر ہے ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں وہ اعظم سواتی یا شہباز گل سے تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں انہوں نے شہباز گل صاحب نے کہا جی میرے ساتھ بہت زیادتی بھی ہوئی ہے, میرے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی گئی اور بھی بہت سے ان کے ایلیگیشنز تھے جو انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ لگائے. لیکن بہرحال اندر کیا ہوتا ہے, کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی یہ تو وہ شخص ہی جانتا ہے یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جانتی ہے. تو دونوں کا موقف آیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور لا انفورسمنٹ کی طرف سے بھی ایسا کہا گیا تھا کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوئی. بہرحال ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اب خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, کیوں ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے یا پھر شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں جو شروع میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے شہری کا اپنے ریاست کے جو پولیس کا ادارہ ہے جو کسٹڈی میں جب لوگ جاتے ہیں تو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب تو خود کہہ رہے ہیں, ایون مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی جیل کی کہانیاں سنائی ہیں اس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ مریم نواز کا سٹیچر اتنا لیول کا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایسا نواز شریف صاحب بھی پیش ہوئے اور جیل میں گئے کہ وہ بھی ان کے بھی اعتراضات ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک نہیں ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. آصف زرداری صاحب کا میں نے کہا. تو لہٰذا یہ تو ہمیں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو ان قوانین کے اوپر جو ہے وہ بات کریں, مل کے بات کریں اور سارے مل کے ان چیزوں کو ریفارمز کریں کہ بھئی جیل کے اندر ایک جانا, ایک سیاسی رہنما کا جیل میں جانا یا ایک شہری کا بھی جیل میں جانا, تو مثلا اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کو سزا جو ہوئی ہے وہ تو سزا اسے ملے گی. مثلا قید با مشقت ہوئی ہے تو قید با مشقت ملے گی. لیکن اگر یہ ہے کہ اس کو ٹارچر کیا جانا, یہ تو اس میں کسی سزا میں نہیں ہوتا کہ جی یہ اتنے مہینے جو ہے وہ جیل میں رہیں گے اور مین وائل یہ ٹارچر ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو ایک عام بات ہے کہ جسمانی ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ,
بھئی جسمانی ریمانڈ کیوں لیا جاتا ہے, کیوں اصرار کیا جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ ہو؟ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے فزیکلی آپ جو ہے اس کو ٹچ کر سکیں, فزیکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ جو چاہے کر سکیں, جو چاہے کر سکے, اگلوا سکے باتیں, اگلوانے کے لیے. اچھا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ دنیا میں اب جو ہے وہ, اور پاکستان میں بھی مجھے میرے علم میں ہے کہ بہت سے اداروں نے, ہمارے جو سیکیورٹی کے ہائی پروفائل ادارے ہیں ان کے اندر یہ سکل موجود ہے کہ وہ اپنی جو جدید ٹیکنیکس ہیں اس کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ ملزم سے ان کے جرائم اگلوا لیتے ہیں. جی بالکل, کوئی تشدد کیے بغیر. صحیح. یہ ٹیکنیکس جو ہیں ہمارے اعلیٰ سیکیورٹی ادارے کے افسران نے سیکھی ہوئی ہے اور ان کی یہ صلاحیت موجود ہے ان کے اندر. پھر ہمیں جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ہم اننیسیسری کسی کو مارنا چاہتے ہیں. جی تو لہذا ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا وشو صاحب, سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جیل بھرو تحریک, خان صاحب نے خود اس کا افتتاح بھی کیا, اس کو لانچ بھی کیا اور کہا جی اب جیلوں میں جائیں اور جیل بھر دیں اور پھر احتجاج کی ایک نئی صورتحال کھڑی کر دیں کہ جی جیلیں خود بھر دی جائیں, خود گرفتاریاں پیش کر دی جائیں. گرفتاریاں ہوئیں بھی, لوگ آئے بھی, لوگوں نے سرنڈر کیا, موبائلوں میں خود آ کے بیٹھ کے پولیس لے بھی گئی ان کو. اب اگلے ہی دن ان کو یہ بھی ٹینشن لاحق ہو گئی تھی کہ جی ہمیں اب باہر نکالا جائے, چھوڑ دیا جائے وہاں سے, جبکہ پولیس نے بھی خود کہا کہ ہم کوئی تشدد کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے, کچھ ایسا رویہ نہیں اختیار کریں گے, آپ لوگ خود آئے ہیں, آپ لوگ اب جلدی کیا ہے, اب رہیں, کیونکہ ظاہر ہے قانون بھی کہتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کی بیل ہوگی اور باہر جا سکتے ہیں. اچھا اس میں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر جیل بھرو تحریک تھی اور خان صاحب کے بھی اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آ جائیں آپ کو پولیس ویلکم کرے گی, تو پھر گھبراہٹ کیسی ہے؟ میرا خیال ہے جیل بھرو تحریک جو تھی نا, وہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹریپ ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ وہ امپلیمنٹ ہونا اور اس کا اتنا رزلٹ آنا ممکن نہیں تھا. صحیح, میرا بھی یہی خیال تھا. مطلب سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی, یہ بڑا مشکل ہے, پریکٹیکلی مشکل ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں کہ ایک عام آدمی جو ایک لیبر بھی ہو نا, تو اس کو بھی روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کما کے لانا پڑتا ہے. صحیح. اگر وہ بھی آ کے اس کا حصہ بنے, کم از کم وہ حصہ بنے, اگر کم از کم, تو اس کا وہ نظام کیسے چلے گا؟ بالکل ٹھیک. اچھا بڑے لوگ جو ہیں ان کو تو خیر اس کی فکر نہیں پڑتی, لیکن بہرحال جو اس کی جیل کی صحبتیں ہیں اس کو برداشت کرنا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے, خان صاحب بھی نہیں جانا چاہتے جیل, ان کے سیکنڈ لائن کی عادت بھی نہیں جانا چاہتی تھی. لیکن یہ تضاد نہیں ہے, یہ تضاد ہے, عوام کو تو آپ بھیج رہے ہیں اندر, آپ خود نہیں جانا چاہتے. جی بالکل. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں مہر, کہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے, ٹریپ کیسے ہوئی ہے, کہ پولیس نے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ. جی ٹھیک ہے, اور لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے. بالکل صحیح. بھائی آپ کو گرفتار ہی نہیں کیا تو بیٹھنا کیسے شروع ہو گیا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو گرفتار ہی نہیں کیا. اچھا یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ میں نے اپنے ہمارے استاد ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, ان سے میں نے سنا بھی ہے واقعہ, اور میرا خیال ہے جاوید ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی. اچھا. تو جاوید ہاشمی صاحب نے ایک گرفتاری دی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ گرفتار اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کو نا آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں, ویسے آپ کہیں جا کے پولیس کے آگے کہ مجھے گرفتار کریں, وہ کہتے کیسے کریں گے, سیریس بھی نہیں لیتے. تو انہوں نے آ کے تھوڑی سی ایسا یعنی کہ کیا کہ جو پولیس افسران ہیں ان کے گریبان پکڑے یا ان کو کسی طرح جو ہے وہ ٹچ کیا, ریٹ چیلنج کرنے کی, تو پولیس نے انہیں گرفتار کیا. اچھا. لیکن یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ پھر سلوک ہوا جیل میں, تو وہ دوسرے دن جب شامی صاحب ان کو ملنے گئے تو وہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے جسم کے جو حصے دکھائے تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس اتنی بات کا بھی ان کے ساتھ کتنا تشدد کیا گیا ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ بھی ایک ہسٹری ہے اور درج ہے, اور اس کے وہ ابھی ماشاءاللہ موجود ہیں اس دنیا میں, کہ کس طرح ہوتا ہے, پھر کس طرح ہے. مثلا اگر وائلیشن جو چھوٹی بھی ہو یا بڑی ہو, لیکن جب پولیس کے جو لوگ ہیں پتہ نہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں یا ان کو کوئی کہتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پھر اسی طرح کے, وہ بھی تو بڑے اسٹیچر کے رہنما, بالکل ایسے, اور اس وقت بھی ان کی شہرت بہت بڑی تھی, تو ان کے ساتھ اس طرح سلوک ہوا کہ وہ زبان سے اپنا حال بھی نہیں بیان کر سکتے تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ جس وقت کہ وہ باقاعدہ چیلنج کر کے بیٹھا ہو سسٹم کو, تو وہ اگر جیل میں جائے گا تو اس کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا, ممکن نہیں ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. اچھا جی, موونگ آن ٹو دی انگلش نیوز پیپرز,
ہمارا انگلش نیوز پیپرز آج کی ہیڈ لائنز کچھ اس طرح بتاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم نے دیکھا کہ ٹاپ سٹوریز میں یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے. وزیر خزانہ صاحب نے کل کہا ہے جی گورنمنٹ واز نو کمپرومائز آن نیوکس امڈ IMF ڈیلے ڈیل. اور یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے ان کو کہ کل رضا ربانی صاحب کی جانب سے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ جی IMF کا جو پروگرام تاخیر کا شکار ہے، شاید اس میں کچھ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے اور اس کو بھی کی بھی ڈیل کا خطرہ ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. تو انہوں نے کہا جی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، جو ہمارے نیوکس ہے بالکل محفوظ ہاتھوں میں، اور اس کو بالکل الگ رکھا جائے، اس کو IMF ڈیلے ڈیل سے نہ کمپیئر کیا جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے بھی وہ رپورٹس دیکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ تو بہت چل رہی تھی، اور وہ انڈین چینلز کا ایک پراپیگنڈا بھی تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جس میں وہ کچھ یہ بڑا مسئلہ ہے مبشر صاحب. یہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پڑوسی ملک کا جو میڈیا خاص طور پر وہ فوراً اس نے ہم پہ ہمارا ان کا وہ ہے نا، ہم ایک دوسرے کے دشمن ملک ہیں نا، تو وہ اور ہم بھی ان کے اوپر اسی طرح نظر رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمارا مقابلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ بے شک بڑا ملک ہو لیکن مقابلہ تو ہو رہا ہے نا. بالکل ایسی. تو اور ایک چیز ہے کہ جو رپورٹس انہوں نے چلائیں اس میں انہوں نے واضح طور پر جو ہے نا اس چیز کا دعویٰ کیا کہ اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. صحیح. لیکن یہاں پہ رضا ربانی صاحب ماشاءاللہ بڑے سٹیچر کے جو ہے وہ بڑے رہنمائی ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ وفاقی وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. پارٹی کے اندر انہوں نے کیوں نہیں ڈسکس کیا؟ صحیح. میرا خیال ہے انہیں پارٹی کے اندر بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا، ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا. ضروری نہیں کہ آپ میڈیا سٹیٹمنٹ دے کے اپنا اس سے بری ذمہ ہو جائیں، لیکن ہماری پارٹیوں کے اندر جو ایک جمہوریت کا اور ایک ڈائیلاگ کی سچویشن ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے بڑے رہنماؤں کے حوالے سے، تو ان کو تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے تھی اور پوچھنا چاہیے تھا جی یہ جو رپورٹس چل رہی ہیں یا جو میڈیا پروپیگنڈا ہے یا انڈین پروپیگنڈا ہے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے. اگر وہ بھی تو ذمہ دار ہے نا، حکومت کا حصہ تو وہ بھی ہیں کہ اگر ہم سے میڈیا پوچھے تو ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو انہیں اپنے چیئرمین سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کا موقف کیا ہے، کیا ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہے یا ایسے کوئی لوگ آئے ہیں پاکستان میں، اگر آئے ہیں تو ان کی کیا ایجنڈے پہ آئے ہیں، کس طرح بات ہوئی، اور انڈین میڈیا کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان پارٹی بھی ہونی چاہیے. ایسا ڈائیلاگ کا جو کلچر ہے وہ پارٹی کے اندر بھی ہونا چاہیے. صحیح. اچھا ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ nobody can dictate what missiles and which weapons nuclear weapons پاکستان acquires یا ان کے پاس ہیں ابھی پاکستان کے پاس. لیکن ویسے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہماری اپنی ایک سوورینٹی ہے، ہمارا اپنا ہر دنیا کا اپنا ہر ملک کی جو ایک فورس ہوتی ہے، اور ہمارا بھی اسی طرح ایک لیول ہے. اور ابھی لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خود ہی بتانی ہوتی ہیں اپنی سیکیورٹی کو اسٹرانگ دکھانے کے لیے. ابھی جیسے 23 مارچ ہوگا تو ہم ڈیمو کریں گے، پریڈ ہوتی ہے. اسی طرح ایک ہماری اپنی جو ایک دفاعی صلاحیت ہے، اس دفاعی صلاحیت کا اظہار ہم نے ویسے خود ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے یہ تو ہمارا، اور وہ ان کی بات صحیح ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایز اے اٹامک ایک کنٹری، ایک سوورن کنٹری، ہمارا یہ حق بنتا ہے، اور UNO کے ممبر ہونے کے ناطے کہ کوئی ہم کو آ کے سنب کرے، ایسا نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی جو سوال اٹھا ہے اس کا جواب جو ہے وہ بھی سائنٹیفکلی ہونا چاہیے. اس کا جواب ایسے بھی ہونا چاہیے کہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ جو میں نے پروپیگنڈے کی بات کی ہے اس کا جواب دینے کے لیے ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. رائٹ جی، پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا مبشر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت ہیپننگ ہے اس وقت پاکستان میں. پاکستان کی جو سینٹ ہیں، پاکستان کا جو آئین ہے وہ 50 سال پورے کر چکا ہے، یعنی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں.
ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। हम किसी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे पाशा। हम अपनी रियासत की खातिर सब्र करते हैं और इताअत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। फुआद ने बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ले ली है। अब्दुल हमीद के दिन अब पूरे हो चुके हैं। हमारा कफन तैयार है। हमें आपसे नफरत है। आप हमसे नफरत कर सकती हैं। ये महल किसी का भी होने से पहले हमारा है। बाहर निकलो। रियासत के बहुत अहम राज गायब हैं, इसकी वजाहत चाहते हैं हम। मुझे गद्दारों के सर चाहिए। क्या शिकार जाल में फंस गया पाशा? बिल्कुल सुल्तान मौसम। मेरी बात मान लीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब्दुल हमीद का मुकाबला करेंगे हम। इस झूठ की आखिर क्या वजह है? आओ खलील खालिद आओ। अब्दुल हमीद के आखिरी आयाम है। अब होगा खूनी सुल्तान का अंजाम। हमारी किस्मत सिर्फ अल्लाह की जात लिखती है। अलविदा पायताख्त। और जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले कि एक बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेनेट के 50 साल मुकम्मल हुए हैं, यानी आइन की जो बालादस्ती है उसके 50 साल मुकम्मल होते हैं और यकीनन बहुत खुशाइंद अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है आइन की जो बालादस्ती है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वो बहुत रिलेट करता है इस सारी सूरत हाल में। अब हमने देखा कि जो सेनेट के 50 ईयर्स हैं, यानी गोल्डन जुबली है, इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी हमने देखे कि पाकिस्तान की सियासत में और जो सूरत हाल थी माजी में, उसमें हमने देखा कि जिस तरह हुकूमतों के आने की और जाने की जो हैपनिंग्स हैं उसमें भी हमने देखा कि आइन को कहीं ना कहीं डैमेज भी किया गया, रिट भी चैलेंज की गई, आइन को हाथ में भी लिया गया। लेकिन बहरहाल जी जो आइन की बालादस्ती है उसे हमने देखा कि सुप्रीमेसी हमेशा उसकी कायम रहती है। साथ साथ हम अगर बात करें आइन को हाथ में लेने की, तो हमने देखा कि जिस तरह दीगर पॉलिटिकल रहनुमाओं ने, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, उन पर भी ये इल्ज़ामात आयद होते रहे कि जी आइन की रिट को चैलेंज किया है, आइन को तोड़ा गया है और डेफिनेटली जो आइन को तोड़ता है उसे मुल्क दुश्मन नासिर बना दिया जाता है और डेफिनेटली होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा जी, अब 50 साल मुकम्मल होते हैं और पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट किया। जो सफ़ीर हैं दीगर ममालिक के, पाकिस्तान के जो साथी ममालिक हैं उन्होंने भी शिरकत की और बहुत सराहा है। ख़ास तौर पर तुर्किया से भी हमें इस वक्त बहुत मुबारकबाद पेश की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहराम खान साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान में अब जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, ख़ास तौर पर हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 50 साल पूरे करता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा नाम बहराम खान नहीं है, मेरा नाम बहरमन बहरमन। जी जी बिल्कुल, बहरमंद। ओके।
थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक सेनेट के 50 साल तकरीबात गोल्डन जुबली जो हम मनाए जा रहे हैं जी, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक नेक शुगून है। राइट। जैसे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में सही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एक तोहफा दिया और 1973 के बाद पाकिस्तान एक आइन के शक्ल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक देने के लिए एक दूसरे हाउस के बारे में सोचा और वो सेनेट वजूद में आ गया। तो आज तक सेनेट के फ्लोर से और सेनेट में पाकिस्तान के बहुत इश्यूज पे डिबेट्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती हैं और उसने सेनेट ने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस मुल्क को। जी। तो मैं समझता हूं कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो शहीद का एक तोहफा और फिर 18वीं तरमीम जो इस हाउस ने ऐवान बाला ने वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में दिया है इस मुल्क को। तो ये बहुत बड़े रोल है जो सेनेट ने प्ले किया है मुल्क की बेहतरी के लिए। ठीक है। और आज मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ सेनेट चेयरमैन जनाब संजरानी साहब को कि उसने गोल्डन जुबली बहुत अच्छे तरीके से मना के प्राइम मिनिस्टर ने फिर हमें इज्जत अफजाई के लिए वो हमारे पास आए और तमाम सेनेटर्स ने, तमाम फेडरल मिनिस्टर ने इस गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करके इस हाउस को इज्जत दी। सही। अच्छा सर, हमने देखा कि जो 50 साल टेन्योर है इसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी रहे और फिर अगर डिस्कस कर लें तो बहुत सारे लोगों पे ये इल्ज़ाम भी आयद होता रहा, बहुत से पॉलिटिशियंस पे, कि जी उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी भी की है, आइन के एंटी भी खड़े होते दिखाई दिए। अब इस सारी सूरत हाल में कैसा जो आने वाला जो टाइम है उसे कैसा देखते हैं कि आने वाले कुछ साल आपको लगता है कि और बेहतरी आ सकती है इस सिचुएशन में? देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जब सेनेटर बन के इस हाउस में आते हैं, ऐवान बाला में आते हैं और वो फिर अपने आप को 22 करोड़ अवाम में 100 बंदों में से एक बंदा कंसिडर करके ऐसे सेनेटर इस हाउस में एक किरदार अदा करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। जब तक सेनेटर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह न हो, जब तक एक सेनेटर अपनी जिम्मेदारी मेहनत ईमानदारी के साथ नहीं पूरी करते हैं तो यही गैप्स और डिफिशिएंसीज तो आएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इस वक्त 100 सेनेटर्स है वो 22 करोड़ आवाम से मुंतखब होके आ चुके हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कितना महसूस करते हैं, कितना वक्त देते हैं। हमें चाहिए कि इस ऐवान बाला को इज्जत देने के लिए हम अपना किरदार अदा करें और मुल्क की कानून साजी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे मजबूत होते जाए। सही। अच्छा सर, बहुत एक अच्छा मैसेज गया है दुनिया को। दुनिया के हमारे जो साथी ममालिक हैं उनके सफ़ीरों ने भी हमें बहुत कंग्रेचुलेट किया है। जिस तरह आपने कहा कि पीएम साहब ने भी इज्जत अफजाई दी, कल फ्लोर पर आए और उन्होंने एक ठीक ठाक डिबेट की और उन्होंने कहा जी ये सराहा भी सारी सूरत हाल को। अब ये जो पाकिस्तान के साथी ममालिक हैं इनकी तरफ से मुबारकबाद दी गई है, इसको भी किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये एक कल का जो दिन था ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था और तमाम एम्बेसडर डिप्लोमेट्स ने सुबह आके तकरीबन 3-4 बजे तक वो बैठे रहे और हर एक ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो पुरुमीद थे, पाकिस्तान को के रोल को उसने अप्रिशिएट किया, सेनेट के रोल को उसने अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूं कि कल का जो दिन था वो पाकिस्तान में वो सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और ये मौका हमें संजरानी साहब ने प्रोवाइड किया कि उसने पूरे हमसाये ममालिक के एम्बेसडर को बुला के उनके स्पीचेस में वो बातें आ गई जो हमारे कुछ अनासर हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ कहना चाहते हैं, लेकिन इन एम्बेसडर ने मैसेज दिया कि नहीं, पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वो पुरुमीद थे
اور اپنے اپنے سپیچز میں اس نے ہر ایک نے فلور پہ پاکستان کے کردار کو سراہا, سینٹ کے کردار کو سراہا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری سینٹ کی, جو کل اس نے بہت زیادہ نمبر آف ایمبیسیڈرز آ کے اس نے اپنی سپیچز میں ہمارے ملک کو اپریشیٹ کیا. سر بہت بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, اور یقیناً بہت خوبصورت وقت ہے پاکستان کو, ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی ہمیشہ قائم رہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار مبشر میر صاحب. مبشر صاحب, 50 سال مکمل ہونا, یقیناً آپ نے دیکھا کہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ ایک طرف اگر چھوڑ دیتے ہیں, اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جی 50 سال کا جو ٹینیور تھا ہم نے بخوبی اسے کسی نہ کسی طرح گزار لیا؟ اچھا, ویسے تو خوش آئند اس حوالے سے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور خاص طور جو پارلیمانی سسٹم ہے, اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ 2 ایوانی یہ نظام ہے فیڈریشن کا, جس میں سینٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس میں ہم یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس زیادہ ہوں, ایکسپرٹس جو ہیں ان کے, اور پھر صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے, پھر قومی اسمبلی جو عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں لوگ, اور وہ سینٹ جو ہے وہ ریاستوں کا, ہمارا جو صوبوں کا ایوان ہے, پھر اس کے ساتھ صدر مملکت, تو یہ 3 مل کے پارلیمنٹ بنتی. تو ہے تو بڑا زبردست کمبینیشن. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ یقیناً ہم ایک کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو ایک ینگ قوم ہے جس کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ ابھی بہت سے مراحل سے گزرے ہیں, اور ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ جو ایفیشنسی ہے وہ ہماری بڑھنی چاہیے. تو اگر پازیٹیولی ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں چیزوں کو, تو یہ جو ہاؤس کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں, قائمہ کمیٹیاں جسے ہم کہتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جتنی ایکٹیو ہوں گی, ہم دنیا میں بہت سے جو جمہوریتیں ہیں, جو میچور جمہوریتیں ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کمیٹیاں, جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں, وہ بڑے سے بڑے ادارے کے سربراہ کو بھی آپ نے ہاں بلا کر اس سے جو ہے وہ کیسے, تو یہ پریکٹس کرنے سے پاور کیا ہوتی ہے, پاور پریکٹس کرنے سے ایسی ہے, سپریمیسی آف لاء بھی پریکٹس کرنے سے, تو وہ بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ اس کو ڈیبیٹ میں لانا ہی نہیں چاہتے, اور آپ کسی سگنل کے انتظار میں بات کرتے ہیں, تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو بہرحال مور اور لیس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے, بالکل, اور اس کے اندر جو بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. صحیح. اچھا, کل آپ نے دیکھا کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فلور کو عزت بخشی, وہ آئے وہاں پر ایوان بالا میں, انہوں نے تقریر بھی کی اور انہوں نے سراہا بھی. یقیناً یہ ایک بہت زبردست, جس طرح کی سچویشن اس وقت ہے ملک میں, اس میں یہ وزیر اعظم صاحب کا یہ جو عمل تھا یقیناً بہت خوبصورت عمل ہے. بشیر بھائی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ڈسکس کریں گے جی اب سپورٹنگ ایونٹ پاکستان میں اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے, اور کس طرح کی سچویشن لاتا ہے, کس طرح کے ریزلٹس لاتا ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے, ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں, کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں نے. میں ہوں عرفان ملک, اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں, تاریخ کے رنگ دل فریب رہن سہن. سفر کریں گے ہم برف زاروں سے نیلگوں پانیوں تک, اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان, پہچان پاکستان.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और मुझे हुमैर अनवर कहते हैं। हम जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जी PSL की जो हैपनिंग्स हैं अब अपने अख्ताम को पहुंचने को हैं, प्लेऑफ्स का जो सिलसिला है वो जारी है इस वक्त, और फिर हमने देखना है कि फ़ाइनल में जो टीम्स हैं मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल कौन पहुंचता है। पेशावर ज़ल्मी ने कल एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से शिकस्त दी और बहुत क्लोज मैच था। हमने देखा कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बहुत अच्छी टीम मानी जा रही थी, बहुत फेवरेट्स भी थे, लेकिन बहरहाल पेशावर ज़ल्मी के आगे वो कल ना जीत सके। अब डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर के पास एक मौका और मौजूद है। अब वो पेशावर ज़ल्मी से टाकरा होगा उनका, और ये जो प्ले ऑफ है इसमें देखना है कि किस तरह दोनों टीमें परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी टीम जीतेगी वो मुल्तान सुल्तान को फेस करेगी। और मेरा अपना ज़ाती तौर पर हमेशा ये राय रही कि जी जो लाहौर कलंदर है, मुझे पता नहीं क्यों लाहौर कलंदर बहुत पसंद है, उनका जो खेलने का अंदाज़ भी है, खासतौर पर जो प्लेयर फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं जावेद इकबाल साहब। जावेद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। जावेद भाई, जो अब मौजूदा सूरत हाल है, अगर PSL को डिस्कस कर लें, हालात थोड़े से डिस्टर्ब भी थे। हमने देखा कि लाहौर की भी सिचुएशन जो बनी उसमें PSL का डेफिनेटली हो जाना और ख़ूबसूरत अंदाज से जो मैचेस हैं सिक्योरिटी के साथ पूरा हो जाना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, यकीनन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अमल भी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब जो प्ले ऑफ्स हैं इसको किस तरह देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी ने तो खैर मात दे दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जी देखिए, पेशावर ज़ल्मी का एक वक्त में चांस लगा था लीग मैच, जब डबल लीग के लीग मैचेस हो रहे थे कि शायद वो पीछे रह जाए, कोटा क्वालिफाई कर ले, लेकिन आखिर में उन्होंने क्वालिफाई किया। अब चौथे नंबर की टीम तीसरे नंबर को हरा के जो है अंदर तो हो चुकी है। अब दिफाई चैंपियनशिप का मुकाबला आज, और कल बहुत अच्छा मैच खेला उन्होंने, लग नहीं रहा था कि ये वही टीम पाएगी। हाँ, लेकिन अब दिफाई चैंपियन को हराना कोई मुश्किल इतना यानी आसान नहीं रहेगा। ख़ास तौर पे उनकी जो एक साइड बड़ी कॉम्बिनेशन अच्छा बनता रहा और टॉप 2 टीम में रही थी ये लाहौर कलंदर, तो खासकर राशिद खान उनके पास हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो शाहीन खुद भी बड़ी पेसर है, ज़बरदस्त पेसर है और फॉर्म में एक अच्छा मैच आज होने वाला है और मुझे लग रहा है कहीं लाहौर कलंदर चूक ना कर जाए। अच्छा, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। उसकी वजह क्या है? ये जो पिछला प्ले ऑफ पेशावर ज़ल्मी ने खेला है जिस तरह, शायद वो एक प्रेशर होगा टीम के ऊपर आज लाहौर पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी तो नीचे से ऊपर आ रही है, तो वो जीत के आई है, और जो नीचे से टीम आती है ना वो अक्सर बहुत ज़्यादा पावर में आती है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मोरल उसका बुलंद होता है। तो जिस तरह उन्होंने खेला और ख़ास तौर पे बॉलिंग उन्होंने की जिस तरह की, शुरू में ऐसा लग रहा था कि अच्छी पार्टनरशिप जब हुई तो लग नहीं रहा कि पेशावर मैच बचा पाएगी, लेकिन सलमान ने उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ दो विकेट लिए, सिर्फ 18 रन दिए 4 ओवर में, यानी 4 ओवर में जितनी 24 बॉलें आपने कराई सिर्फ 18 रन देखे। और बाद में उन्होंने कहा भी ना कि एग्रेशन का नाम है बॉलिंग करना एग्रेशन का नाम है। बिल्कुल, एक अच्छा मैच आज भी होने वाला है और अब PCB ने ये किया कि फाइनल भी कल ही करा दिया, क्योंकि शायद एक तो बारिश का उन्होंने वजह बताई है और दूसरा ये कि जल्दी करके शायद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने भी जाना है, ये भी एक वजह, और दूसरा लाहौर में जो हालात हैं, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा इस इंतजार में बैठा होता है किस वक्त तनकीद करें, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत मुश्किलात का सामना है लाहौर के हालात की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने जो होस्ट करना है एशिया कप, और पाकिस्तान ने एशिया कप इस सूरत में होस्ट करना है कि PSL कामयाब तरीके से हम उसको मुकम्मल कर लें। मुकम्मल नहीं हो पा रहा या रुकावट ज़रा से भी हो रही है। पड़ोसी मुल्क को ये टेंशन भी तो है ना कि जो PSL है अब दूसरी बड़ी लीग बनती जा रही है दुनिया की, और मेरे ख्याल आने वाले सालों में तो ये पहली लीग बन जाएगी, क्योंकि IPL भी बहुत कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। दूसरी लीग तो है अभी हमारी, IPL के बाद दूसरी, यानी उसके बाद ही इसका नंबर आता है, लेकिन चूंकि IPL का नंबर 1 होना है उसकी बहुत सारी वजूहत बिल्कुल साफ साफ आपके सामने है कि एक बहुत बड़ी मार्केट में वो टूर्नामेंट हो रहा है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी इंडिया की, तो उनके सारे स्पॉन्सर उसको सपोर्ट करते हैं। हमारी 25 करोड़ भी हम कहें आबादी, तो कोई मुकाबला नहीं है, 4-6 गुना आबादी उनकी तकरीबन हमसे ज़्यादा है, तो सारा पैसा वहाँ लगा, उनकी हर चीज़ जो भी होगी तो बड़ी होगी। इंडिया की कोई भी, अब दुनिया में चाइना 141 करोड़ आबादी, 140 करोड़ इंडिया की हो गई, तो आधी दुनिया यही पूरी हो जाती है। हाँ, 3-4 अरब लोग यहीं पर रहते हैं एशिया में, तो हमें इसको कामयाब करने के लिए अच्छा है कि अब तक पॉलिसी जो हिकमत अमली बिल्कुल ठीक जा रही है और इसका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अगर एशिया कप होस्ट करना, फिर इसी कंडीशन पे अब बात होनी है, 20 मार्च को इजलास है
ایشین کرکٹ کونسل کا, اس میں یہی بات ہوگی پاکستان PSL کامیاب ہوا ہے, اب ہمیں انڈیا کو یہاں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, ہم ان کو بتائیں گے. اور ہم تب جائیں گے وہاں ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا میں 2023 کا ون ڈے ورلڈ کپ کی, اگر PSL کامیاب ہوتا اور وہ یہاں پر کھیلنے آئیں. یہ ہماری کنڈیشن نجم سیٹھی نے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا یہاں پہ تو کیا ورلڈ کپ میں اس طرح کے کچھ چانسز بن سکتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے یہی بولا ہے, PCB نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان گورنمنٹ مل کے ایک فیصلہ کرنے یہی جا رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے اب تک یہ. لیکن آگے کیا ہو جائے, کیونکہ اگر پاکستان پارٹیسپیٹ نہیں کرتا, بہت سارے پاکستان کو پیسے ملنے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ملیں گے جو پارٹیسپیٹ. اور رینکنگ میں فرق آئے گا نا, انٹرنیشنل رینکنگ میں فرق آئے گا. بہت بڑا ایونٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ 2016 میں بھی یہ چیز چل رہی تھی جب T20 ورلڈ کپ پاکستان کھیلنے گیا تھا, میں بھی اس میں گیا تھا کوریج کرنے, تو حالات اس وقت بھی اچھے نہیں تھے, لیکن پاکستان گیا کھیلنے. اور پھر ممبئی کے بجائے پاکستان کے میچ ان کے ایسے خطرناک شہر جہاں خطرہ ہے پاکستان ٹیم کو, اس کے بجائے بنگال کرکٹ ایسوسیشن نے ہوسٹ کیا, پھر چندی گڑھ میں موہالی میں میچز ہوئے. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن مشکل ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ راضی ہو کہ اگر وہ یہاں ایشیا کپ کھیلنے نہیں آتے, کیونکہ انڈیا نے تجویز دی کہ آپ ہمارے میچ UAE میں رکھ لیں. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے جب ساری ٹیمیں آ رہی ہیں, اب آسٹریلیا آ گئی, انگلینڈ آ گئی, ساؤتھ افریقہ آ گئی ہے. اس پہ تو ڈٹ کے رہنا چاہیے, اس ٹانس پہ میرے خیال سے ڈٹ کے رہنا چاہیے اس پہ. اچھا جاوید بھائی, اگر PSL کو ڈسکس کریں تو ہم نے دیکھا پنڈی اور جو لاہور کی پچز کا کمپیریزن ہے, پنڈی میں بڑے ہائی سکور ہوئے, لاہور میں اس طرح سکور نہیں کر پا رہی ٹیم. کیا وجوہات ہیں؟ پچ کے بنانے کی کوئی جو وہ ہے طریقہ کار میں فرق ہے, یا پھر لگتا ہے کہ وہ بیٹسمینوں کی جنت اور بالروں کا قبرستان بنایا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو پچھلے آپ نے دیکھا کہ 650 رنز بھی کیے انہوں نے, 200 رنز, اور پہلے دن جب انگلینڈ نے وہاں پہ کھیلا تو 509 رنز کے ٹیسٹ, اور یہاں بھی 250 رنز چیز ہو رہے ہیں PSL میں. تو 243 بنا کے ٹیم فکر مند رہتی کہ, اور 262 بنا کے بھی وہ کوئٹہ کے سامنے وہ فکر مند تھی کہ کہیں اسکور ہونے, 9 رنز سے ہار رہے ہیں کوئٹہ والے, اور بڑے کلوز مارجن سے میچز ہارے ہیں, چیز بھی ہو رہی ہے. 250 262 بنا کے ٹیم فکر مند ہے کہ یار ابھی ہم آتے آتے بچ گئے. تو یعنی بہت زیادہ بالروں کے لیے مشکلات پیدا کی گئی. تو ایسا نہ بالر وہاں کھیلنے سے انکار کر دیں, ایک وقت ایسا ہے کہ نہیں یار وہاں نہیں جا رہے, تو ہمارا قبرستان. لیکن لاہور کی پچ میں ایسا کیا ہے کہ یہ میرا خیال ہے سپورٹنگ وکٹ ہے. سپورٹنگ وکٹ ہے بالکل. دیکھیں اتنا اسکور ہو اور اس سے قریب قریب ہارے, لو اسکورنگ, ٹھیک ہے پچھلا میچ بھی تھا 160 میں ہوا, 183 تک گیا, تو ٹھیک ہے اتنا میچ اتنا اسکور بننا چاہیے. اور بالر اگر اچھی بالنگ کریں, لائن لین سے بالنگ کی کل انہوں نے پشاور والوں نے, تو اچھا وہ جیتے. تو یہی ہونا چاہیے, وکٹ یہ دونوں کو سپورٹ کرے, بالرز بیٹسمین دونوں کو, نہ کہ صرف جو ہے بیٹسمین کو سپورٹ کرے اور آپ اس میں اگر بال کرتے ہیں تو بیٹسمین کو ہر بال جو فٹ بال نظر ہے, ایسی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا جاوید بھائی, ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہوں گا. اب لاہور کو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ موقع مل گیا ہے؟ ایک میچ انہوں نے وہاں کھیلا, بے شک وہ اس میں ہارے, یہاں آتے ہیں, اب دوسرا پلے آف ہے, ظاہر ہے جتنا گیم کھیلیں گے, جتنا زیادہ وہ کھیلیں گے, اس میں اتنی بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملتان سلطان تو ہے ڈائریکٹ چلی گئی ہے فائنل میں ایک میچ کھیلنے کے بعد, لاہور اب آج دوسرا پلے آف کھیلتا ہے, تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے, یا کہیں نہ کہیں وہ پچھلی ہار کا ان پہ وہ اثر انداز ہو سکتی ہے آج کی صورتحال؟ ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ لاہور دو ٹیمیں, ٹاپ کی 2 ٹیمیں, ان کو یہی ایڈوانٹیج اس فارمیٹ میں ملتا ہے پلے آف میں کہ وہ اگر ایک ہار بھی جائیں تب بھی ان کو ایک چانس اور ملے گا فائنل میں جانے کا. یہ بھی اچھا ایک وہ کہ تھوڑا سا انٹرسٹ رہتا ہے کہ بھئی ہم ٹاپ 2 میں اچانک ایک ہارنے کے بعد, ہم نے 6 ٹیموں میں ٹاپ 2 میں نا, اور ہارنے کے بعد آپ کو فوراً باہر نہیں ہو رہے, کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اب اگلے میچ میں ان کو دوبارہ چانس مل رہا ہے تو وہ کتنا اچھا پرفارم کر پاتے ہیں, تو یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے پشاور اگر آج کر جائے کچھ تو وہ آپ لاہور والے افسوس ہی کریں گے. بتا دیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں دونوں ٹیمز؟ میں تو کہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ لاہور ٹیم جیتے گی. اچھا, لیکن مشکل ہے کہ جیتنا. چلے جی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کو اور بھی زحمت دیتے رہیں گے اور اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. بہرحال جی, PSL اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے, آج ایک پلے آف ہے, اس کے بعد پھر کل ہم دیکھیں گے کہ فائنل کا جو مارکا ہے وہ بھی مارا جائے گا, اور کون سی ٹیم جیتتی ہے یہ بھی آنے والا وقت ہمیں بتا دے گا. بہرحال کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی کل 8 بجے. خدا حافظ.